اب ذرا دیکھتے ہیں کہ احمد رضا کا ذہن کہاں گیا ہے۔ آپ نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں نہیں، اللہ کے نام سے شروع کہا۔ اللہ کے بندے بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا نام زبان پہ آئے، تو یہ ترجمہ بھی تو کام ہے نا، اس میں پہلے اپنی بات نہ کر کے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کا نام بعد میں لے، بلکہ یہ کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا کا علم اور قرآن فہمی۔ آگے بڑھیے، سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ محمود الحسن دیوبندی صاحب کا ترجمہ ہے بتلا ہم کو سیدھی راہ۔ تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا بتلائیے ہم کو رستہ سیدھا۔ مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے یہ راہ تو کافروں کو بھی دکھائی ہے، ہدی للناس۔ یہ قرآن تمام مسلمانوں کافروں سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو بابا رب نے نہیں دکھائی راہ کہ انہا ھذا صراطی مستقیمہ، میرا یہ جناب رستہ جو ہے یہ میرا سیدھا رستہ ہے، یہ تو اللہ نے پہلے دکھایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں احمد رضا تم کیا کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا دکھایا تو اس نے کافروں کو بھی، یہ مسئلہ دکھانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ یہاں ترجمہ ہونا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ دکھا نہیں، سیدھی راہ چلا۔ یہ ہے قرآن کی روح، یہ ہے قرآن فہمی۔ آگے بڑھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ترجمہ کیا مولانا تھانوی صاحب نے، چال بازی کرتے ہیں یہ اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، یہ منافقوں کے بارے میں نا آیت کہ یہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ اچھا جی، شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والے لوگوں کو۔ توجہ ہے؟ اچھا، تیسرا ترجمہ ہے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ مودودی صاحب کا ترجمہ، اور اللہ اور ایمان لانے والوں سے یہ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ اب آپ کا ذہن وہاں نہیں پہنچا جہاں احمد رضا کا ذہن پہنچا تھا۔ کہتے ہیں نا فلانے نے اس کو دھوکے سے مار ڈالا۔ کس سے مارا؟ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ یہاں چھپ کے کھڑا ہوا تھا، اس کو کہا جی بسم اللہ بسم اللہ، اس کو اندر لے کے گیا، اس کو جا کر کھانے میں زہر ملا کے دے دیا، تو یہ کیا کہا جائے گا اس کو کیا کیا؟ تو دھوکہ اس بندے کو لگایا جا سکتا ہے جس کو پتہ نہ ہو بیچارے کو۔ تو بتاؤ یار اللہ کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، تو انہوں نے ترجمہ کیا سارے مترجمین نے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہ اللہ کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، دھوکہ دیتے ہیں، یہ تو ترجمہ ہی غلط ہے۔ اے احمد رضا تم بولو ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا او دے تو نہیں سکتے پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ ہاں، یہ ہے قرآن فہمی، یہ ہے قرآن کی روح کو سمجھنا۔ آگے بڑھیے، اسی سورہ بقرہ اس کی آیت ہے، میرا اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15۔ سر سید احمد خان نے ترجمہ کیا اللہ ان منافقوں سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ مرزا حیرت دہلوی نے ترجمہ کیا اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ محمود الحسن دیوبندی نے ترجمہ کیا اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے۔ وحید الزمان وہابی صاحب کا ترجمہ یہ ہے اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔ فتح محمد جالندری کا ترجمہ ہے ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے۔ اب ذرا خود غور کرو، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ نہ وہ ہنسی کرے، نہ وہ ٹھٹھا کرے، نہ وہ مذاق کرے، نہ وہ دغا کرے، نہ وہ دھوکہ دے
کیونکہ اللہ وہ ہے جو نائب اس نے گئے. اور ارے آج اگر کوئی بڑا علم والا کسی سے ہنسی مذاق کرے لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو جی ان کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھے مذاقیں کرنا شروع کر دیں. تو جب ایک عام عالم کے لیے یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا یہ روا نہیں ہے تو اللہ کے لیے یہ کہنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ اے احمد رضا آپ ترجمہ فرمائے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے ترجمہ کیا, اللہ اکبر, غور سے سننا, آپ نے ترجمہ کیا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. وہ ٹھٹھے مذاق نہیں کرتا, وہ جیسے اس کی شان کے لائق وہ ان سے کیا کرتا ہے؟ استہزاء فرماتا ہے. ترجمہ وہ نہیں کیا کہ جس میں الوہیت کے مقام اور تقدیس کا نقص لازم آئے. اللہ اکبر. آگے بڑھیے, سورہ, بڑی عام بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 121. آپ حیران ہوں گے, وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ, یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121. اے غور نال سنے ہوں, اس میں وہ جو سودیہ والی تفسیر ہے نا جو آپ کو مفت کی ملتی ہے, بسم اللہ, اس کا ترجمہ ہے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بہک گیا. یہ ترجمہ کیے کس نے؟ محمد جوناگڑھی نے. وہ جو سعودیہ والی آپ کو ملتی ہے ماشاءاللہ مفت والی, کیا لکھا؟ آدم نے نافرمانی کی پس وہ بہک گیا. آدم نے نافرمانی کی وہ بہک گیا. آئے ہائے. عاشق الہی دیوبندی صاحب نے ترجمہ کیا آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی پس گمراہ ہوا. مجھے بتاؤ یہ جو ترجمے ہیں جن میں نبی کے لیے نافرمان کا لفظ, نبی کے لیے بھٹکنے کا لفظ, نبی کے لیے بہکنے کا لفظ, نبی کے لیے گمراہ کا لفظ ہے, یہ ماشاءاللہ آپ کے ایمان سلامت رکھیں گے نا. جب آپ کے بچے پڑھیں گے, اگر وہ ان کو تو لمبے چوڑے مسئلے کا نہیں پتا, اگر وہ اتنا ہی پڑھیں کہ وہ خیر ہے جی آدم نے نافرمانی کی, اگر ہم نے کر دی تو کون سا جرم ہو گیا, تو کیا یہ آپ کی اصلاح ہو رہی ہے قرآن سے, یا الٹے آپ کے ان غلط ترجموں کی وجہ سے آپ کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں؟ اے احمد رضا اب تم ترجمہ کرو. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے ترجمہ کنز الایمان شریف کے اندر ترجمہ کیا, آدم سے لغزش ہوئی اور جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی. یار کہاں بھٹکنا, گمراہ ہونا, نافرمانی کرنا, اور یہ ہے مقام نبوت کے مطابق. لغزش ہوئی آدم سے اور جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی. یہ ہے ترجمہ مقام نبوت کے مطابق. آگے آئیے, قرآن مجید کے اندر سورہ, بڑا اہم حوالہ ہے, اس کو ذہن میں رکھنا, سورہ آل عمران آیت نمبر 54, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ترجمہ کیا اور مکر کیا ان کافروں نے, اور مکر کیا اللہ نے, اور اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے. شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا فریب کیا ان کافروں نے اور فریب کیا اللہ نے, اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے. شارف الدین نے ترجمہ کیا اور مکر کیا انہوں نے, یعنی کافروں نے, اور مکر کیا اللہ نے, اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. اور گال سنو کو کڑی مکر کرے تو سیانے مکری ہو گئی ہے. کوئی طالب علم مکر کرے کہتے ہیں بڑا مکرا ہے, طنز کرتے ہیں کہتے ہیں مکرا نہ بنا کر ہیں. یار حیرت کی بات ہے, ایسا لفظ خدا کے لیے. اگر کوئی ہندو جسے عربی کا پتہ نہیں یہی شاہ عبد القادر کا ترجمہ اٹھا کر آپ کے سامنے ٹکرا جائے, وہ آپ کو کہے یار تم فریبی خدا کا کلمہ پڑھتے ہو, وہ آپ سے اتنا کہے کہ تمہارا خدا تو فریبی ہے. بھائی مجھے کچھ نہیں کہنا, دیکھ تیرے قرآن نے لکھا ہوا ہے. اب یہ قرآن نے نہیں لکھا, یہ اس مولوی کے غلط ترجمہ نے یہ معنی لیا ہے. اللہ نہ فریب کرتا ہے, اللہ نہ مکر کرتا ہے. اے احمد رضا تم ترجمہ کرو. امام اہل سنت امام احمد رضا نے ترجمہ کیا رحمہ اللہ تعالی, آپ نے ترجمہ کیا مکروا ومکر اللہ, ان کافروں نے مکر کیا
اور اللہ نے ان کے ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی ہے، اور اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اسی طرح سورہ انفال، یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ یہی ترجمے کیے انصاروں نے، اور اعلی حضرت نے یہاں بھی ترجمہ کیا یمکرون، انہوں نے مکر کیا ہے، وہ مکر کرتے ہیں، وہ یمکر اللہ، اللہ ان کے مکر کے مقابلے میں خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اور اگلی آیت قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہ حواری بولے کہ ہم انصار اللہ ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا محمود الحسن دیوبندی صاحب نے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی۔ کس کی مدد کرنے والے؟ اللہ کی۔ لو جناب، بندیاں دی مدد دا تے عقیدہ کوئی نہیں، اللہ دی مدد پہ آ گیا۔ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی۔ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عبد الماجد دریابادی صاحب کا ترجمہ ہے ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ شرف الدین صاحب کا ترجمہ ہے ہم ہیں مدد دینے والے اللہ کے۔ احمد رب بریلوی رحمت اللہ تعالی، آپ نے ترجمہ کیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے قرآن فہمی۔ تو میرا ٹاپک تھا نا امام احمد رضا اور قرآن فہمی، یہ ہے قرآن فہمی امام احمد رضا کی۔ آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 140۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہر شے کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کون دھوکے باز ہے، اس کو پتہ ہے کون نیک ہے، کون بد ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون دلیر ہے، کون بزدل ہے، کون مجاہد ہے، کون غازی ہے، کون بھگوڑا ہے، کون کیا ہے، کہ اس کو پتہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے نا سب کا۔ اس کو کب سے پتہ ہے؟ ازل سے۔ آیت نمبر 140 سورہ آل عمران، اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ عبد الماجد دریابادی صاحب نے ترجمہ کیا اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے۔ تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لیں۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا اس واسطے کہ معلوم کرے جن کو ایمان ہے اللہ۔ یہ ترجمہ شان الیت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ جان لے، تاکہ جان لے۔ اللہ کی یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ جان لے، کیونکہ وہ ازل سے جانتا ہے۔ یہ جان لے یہ بندوں کے لیے، یہ علم کشفی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، فرمایا جانتا تو اللہ ہے ایمان والوں کو۔ یہ غزوہ احد کے معاملے پر اللہ کریم نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ پہچان کروا دے ایمان والوں کی۔ جان لے نہیں، اللہ پہچان کرا دے کس کی؟ ایمان والوں کی۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 142 سے بڑا عجیب ترجمے لوگوں، یہاں غور کرنا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ عبد الماجد دریابادی صاحب نے ترجمہ کیا ابھی اللہ نے تو تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں ہے جنہوں نے جہاد کی، اور صبر کرنے والوں کو بھی نہیں جانا۔ غور ہے آپ کا، اللہ نے تم میں سے مجاہدوں کو تو ابھی جانا ہی نہیں ہے۔ فتح محمد جلندری صاحب نے ترجمہ کیا حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم نہیں کیا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا اور ابھی معلوم نہیں کیے اللہ نے جو لڑنے والے تم میں، اور معلوم کرے ثابت رہنے والے۔ یار کیا معاذ اللہ، اللہ نے اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون مجاہد ہیں اور کون جناب صبر والے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، فرمایا اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان لیا ہی نہیں ہے، اور نہ صبر کرنے والوں کی آزمائش کی ہے۔ یہ ترجمہ کہاں یہ کہ اللہ جان لے، ابھی جانا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ
کیا اللہ نے ابھی تک نہیں جانا ہوا کہ جنگ احد میں صبر والے کون ہیں، غازی کون ہیں، مجاہد کون ہیں، کون لڑنے والے، کون بھاگنے والے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ ترجمہ کرنا، آپ بتاؤ ایمان والوں ذرا سوچو کہ کیا یہ ترجمہ مناسب بنتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور آگے ترجمہ ہے فلا تکونن من الممترین، سورہ انعام آیت نمبر 114 ہے۔ اس کا ترجمہ کیا رفیع الدین فتح محمد جلندری صاحب نے کہ تم ہرگز اے نبی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ کس نے ترجمہ کیا؟ فتح محمد نے۔ کیا اے نبی تم ہرگز شک والوں میں سے؟ محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا تم مت ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا پس مت ہو شک لانے والوں سے۔ اب یہاں پر انہوں نے ڈائریکٹ مخاطب بنایا کس کو؟ رسول اللہ کو، کہ نبی تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور یار نبی بھی شک کرنے والا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا اے سننے والے تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ نبی مخاطب نہیں ہے یہاں، ہم تم قرآن سننے والے ہم مخاطب ہیں اس قرآن کے کہ تم شک میں سے نہ ہونا، کیونکہ نبی کو جو نبوت ملتی ہے وہ مقام شک سے بالا تر ہو کر مقام یقین پہ فائز ہونے کے بعد اللہ اسے نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو جب مقام نبوت مانا اور نبی مان لیا تو ماننا پڑے گا جو اللہ کا نبی ہے وہ مقام شک پہ نہیں ہوتا، وہ مقام یقین پر فائز ہوتا ہے۔ اور مقام یقین والوں کو یہ کہنا کہ تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا یہ روح قرآنی کے خلاف ہے۔ لیکن احمد رضا نے ترجمہ کر کے بتایا کہ قرآن اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 79، بڑی عجیب، یہاں بھی عجیب سا معاملہ ہے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے نا کہ قیامت والے دن جب یہ جو کافر وغیرہ لوگ ہیں، جو ہوتا یہ تھا کہ جو مسلمان غریب مومنین جب جاتے تھے تو مذاق کرتے تھے، وہ جو کافر لوگ ہیں ان کو دیکھ کر ان کے لیے کوئی چیز لاتے، پھر مذاق کرتے، کہتے اے کنگلے کگلے باغ، تو مذاق کرتے۔ اللہ کہتا ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، یہ کافر ان سے تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں ان سے۔ اور اللہ، میں ترجمہ بھی نہیں کر رہا، سخر اللہ منہم، اس کا ترجمہ دیکھیں کیا کیا ان لوگوں نے۔ عبد الماجد عبادی صاحب نے ترجمہ کیا ان سے تمسخر کرتے ہیں، اللہ ان سے تمسخر کر رہے گا۔ مودودی صاحب نے ترجمہ کیا یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان والے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا پھر ان پر ٹھٹھے کرتے ہیں اور اللہ ان سے ٹھٹھے کرتا ہے۔ یار کیا اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ تمسخر کرے، مذاق اڑائے؟ معاذ اللہ وہ مسخریاں کرے؟ اللہ اس شان والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اور یہ ان سے مذاق کرتے ہیں، ان مومنوں سے، مجاہدوں سے، ان صحابہ سے۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کو ان کی مذاق اور ہنسی کی سزا دے گا۔ یہ ہے ترجمہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے، نسوا اللہ فنسیہم، اس کا ترجمہ کیا ہے فتح محمد صاحب نے کہ یہ خدا کو بھول گئے، خدا ان کو بھول گیا، استغفر اللہ۔ ترجمہ سنیں ذرا، مودودی صاحب نے ترجمہ کیا یہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا بھول گئے اللہ کو پس اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ محمود الحسن صاحب نے بھی ترجمہ کیا پس یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ بھولنا، یہ چوکنا، یہ بندے کی شان ہے، اللہ کی شان نہیں ہے، یہ بندے کے اندر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ ترجمہ، یہاں سے پتا چلتا ہے کہ احمد رضا فاضل بریلوی کا ذہن قرآن فہمی میں کتنا وسیع تھا، اور کہاں وہ بحر عمیق کے اندر معانی کے سمندر میں غوطہ زن رہتا تھا آپ کا دماغ اور ذہن۔ آگے بڑھیے سورہ محمد آیت نمبر 19، اور مسلمانوں ذرا غور کرنا اس آیت پہ۔ یہ وہی جو آپ والے ہیں نا، وہ والا
وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ بخشش مانگو اپنے گناہوں کے لیے اور مومنین اور مومنات کے گناہوں کے لیے. یہ ترجمہ کیے شرف الدین نے. کیا ترجمہ کیا؟ اے نبی اپنے لیے بخشش مانگ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، اور ایمان والے مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بخشش مانگ. شرف الدین صاحب نے ترجمہ کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو اے نبی. فتح محمد صاحب نے بھی ترجمہ کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور مومنین مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگ. مودودی صاحب نے ترجمہ کیا اپنے قصور کی معافی مانگو اے نبی اور مومن مردوں اور عورتوں کے قصور کی معافی مانگو. محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا اپنے گناہ کے واسطے مانگو معافی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے. تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا اپنی خطا کی معافی مانگتے رہو اور مومن مردوں اور عورتوں کی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور میں آگے بڑھ کے آپ کو ایک چیز بھی عرض کروں گا. غور کرو، کیا نبی گناہ کرتا ہے کہ جس کو وہ اللہ کہہ رہے کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا ظالموں، اور تمہیں قرآن کا فہم نہیں آتا تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، ترجمے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے ترجمہ کیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ. او لوگو یاد رکھو، اور نبی گناہ نہیں کرتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ نہ چھوٹا نہ بڑا. وجہ کیونکہ نبی کا ہر فعل ہمارے لیے سنت. تو اگر نبی گناہ کرے تو پھر اس کا گناہ بھی تو ہمارے لیے سنت ہوگی نا، پھر تو ہمیں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کہاں تک چلا جائے گا یہ معاملہ؟ نبی گناہ نہیں کرتا. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے ترجمہ کیا اے میرے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. اپنے گناہوں کی نہیں، اپنے خاصوں اور عام مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. یہ ہے ترجمہ، یہ ہے ترجمہ اور یہ ہے قرآن فہمی. اور یہ آیت نمبر کون سی تھی میرا سننے والا؟ یہ آیت کا نمبر یاد رکھے، آیت نمبر 19 سورہ محمد پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 19 جس میں نبی کو گناہگار لکھا گیا. اور پھر آیت 2 سورہ فتح 26واں پارہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس کا ترجمہ کیا فتح محمد جلندری صاحب نے کہ تاکہ خدا محمد تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے. اور شرف الدین صاحب نے ترجمہ کیا بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہوں سے تیرے اور پچھلے گناہوں سے تیرے. محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پچھلے ہوں گے تیرے گناہ. شاہ عبد القادر نے بھی یہی ترجمہ کیا. اور اللہ تعالیٰ تاکہ تمہاری اگلی اور پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا او اللہ کے بندو، اور نبی کے خطائیں اور گناہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ. یہ لام بیچ میں سے گول کر گئے تھے نا تاکہ اس وجہ سے ان کو معنی سمجھ نہیں ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے میرا سونا مدنی، تاکہ اللہ تیرے صدقے تیرے اگلوں کے گناہ بھی بخشے، تیرے پچھلوں کے گناہ بھی بخشے. یہ ہے ترجمہ اور یہ ہے قرآن فہمی. اس کو کہتے ہیں کہ قرآن فہمی یہ ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا حقیقت پر مبنی ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ 1.5 سال ہوا ہے یا غالباً سال سوا سال ہوئے. یہاں ایک آپ بہت سارے دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ 5-6 عیسائیوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اخبار میں خبر چھپی اور اسلام آباد کا نام نہیں لیتا ہے کہ اخبار کا ایک سب ایڈیٹر ہے وہ عیسائی لڑکا تھا، بڑا اس کا مطالعہ تھا تقابل کا. وہ میرے پاس آ گیا. پہلے اس نے ٹائم لیا جی کہ میں آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں.
آپ ذرا مجھے ٹائم دیں. میں نے کہا بسم اللہ آ جاؤ. ہم لوگ بیٹھ گئے, اندر لائبریری میں بیٹھا, میرے ساتھ اور 2-4-5 لوگ بھی بیٹھے تھے. اب اس لڑکے نے قرآن پاک ایسے ایسے اس نے نظر ڈالی تو یہی والے جو ہیں نا ترجمے, چونکہ میرے پاس سارے ترجمے تو پڑھے, اس نے ایک ترجمہ نیچے اٹھا کر اس کو ہاتھ میں ایسے پکڑ کے رکھا اور کہنے لگا جی مولانا صاحب بات یہ, ذرا مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کہا جی بسم اللہ بولیں. کہنے لگا جی یہ بتائیں کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو مجرم تھا پھر اس کو معافی مل گئی, اور ایک آدمی ایسا ہے جس نے کبھی کوئی جرم کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں, ان دونوں میں سے بتائیں کون افضل ہے. میں نے کہا یار واضح ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں وہ افضل ہے. کہنے لگا وہ افضل ہے. میں نے کہا ہاں بالکل افضل ہے. کہنے لگا تو پھر آپ مسلمان کیوں ہیں, آپ عیسائی ہوں. میں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے. کہنے لگا جناب آپ پہلے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے. میں نے کہا روح اللہ, کلمت اللہ, اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول. کہا ان سے کبھی لائف میں کوئی گناہ سنا. میں نے کہا استغفر اللہ, کبھی نہیں ہوا. کہنے لگا نہیں ہوا نا. میں نے کہا نہیں ہوا یار, نبی سے گناہ نہیں ہوتا. کہنے لگا مولانا پھر آپ کے نبی سے تو گناہ ہوئے, اللہ نے ان گناہوں کو بخشا ہے, اور ہمارے نبی سے تو آپ کا قرآن بھی کہتا ہے گناہ نہیں ہوئے, تو پھر آپ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں, عیسیٰ کو آپ مانیں, محمد کو. میں نے کہا ظالم چپ کر, کیسے نبی نے گناہ کیے. کہا صاحب مجھے نہ کہیں آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے, قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ جناب نبی نے گناہ کیے. اس نے نکالا ترجمہ یہی جو ابھی میں نے پڑھے ترجمے. کہنے لگا یہ کیا لکھا ہوا ہے, اے نبی تاکہ اگلے گناہ بھی تیرے اللہ بخشے اور پچھلے بھی بخشے. اور دیکھو سورہ محمد میں لکھا ہے کہ اے نبی اللہ نے تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ, اور گناہ تھے تو اللہ بخشش منگوا رہا ہے نا, اور اللہ نے جو بخشے گناہ تھے تو بخشے نا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ, کس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ, یہ اس کی بات کا میں معاذ اللہ کروں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ ہوئے اور ہمارے نبی کے تو گناہ ہوئے ہی نہیں ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نبی افضل ہے نا, پھر آپ اس کا کلمہ پڑھیں. اللہ اکبر. مسلمانوں اب میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ یہ سعودیہ والی تفسیر پاس رکھو, اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پاس رکھو, یہ باقی دیوبندیوں اور وہابیوں کے ترجمے پاس رکھو, اور تم میں سے جو بڑے سے بڑا اسکالر ہے وہ اس طرح کے یہودی اور عیسائی کا جواب دے دے, میں اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گزروں گا. لیکن اب ذرا سنو, میں نے اس کو نیچے بٹھایا, میں نے کہا بیٹا بیٹھ, ابھی شاید تجھے پتا نہیں قرآن اردو میں نہیں قرآن عربی میں ہے, اور عربی کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ ہمارے نبی کے گناہ ہیں اور اللہ نے وہ بخشے. کہا نہیں مولانا صاحب یہ آپ کے سعودیہ سے جو تفسیر آتی ہے اس میں بھی لکھا ہے, جو آپ کے حاجیوں کو ملتی ہے اس میں بھی لکھا ہے, آپ جان نہیں چھڑا سکتے. میں نے اتارا ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا فاضل بریلوی کا, میں نے کہا بیٹا ذرا یہ پڑھ کیا لکھا ہے. وہاں لکھا ہوا اس نے پڑھا تاکہ تیرے صدقے تیرے اگلے گناہ بھی بخشے جائیں, تیرے صدقے تیرے اگلے امتیوں کے گناہ بھی بخشے جائے, تیرے پچھلوں کے گناہ بھی بخشے جائے. میں نے کہا دیکھ جیسے تم عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امت کی گناہوں کی بخشش کی شفاعت کا ذریعہ بنتے ہیں, اسی طرح قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی کے واسطے اور وسیلے سے اللہ نبی کے اگلوں کو بھی بخشے گا, نبی کے پچھلوں کو بھی بخشے گا. یہ ہے معاملہ. اگر کہ اس نے تھوڑی لے دے کی, میں آج تک سوچتا ہوں کہ اگر کنز الایمان نہ ہوتا تو میں اس یہودی اور عیسائی کو جواب کیا دیتا. اس لیے احمد رضا کی قرآن فہمی دنیا مانتی ہے, اور میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو ترجمے ہیں قرآن پاک کے, یہ صرف میں نے چند آیتیں پیش کی ہیں, یہ سینکڑوں آیتیں جن کے ترجمے غلط ہیں. اور جس طرح ایک یہودی, اور ایک منٹ تھوڑی دیر پہلے جو میں نے مکر ہوا مکر اللہ والی آیت پڑھیے, اگر یہی ترجمہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اٹھا کر اگر ایک سکھ اور ہندو آپ کے سامنے آ کر باس کرے اور کہیں کہ تیرا خدا فریبی ہے, اس کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے مسلمانوں یہ جو کہتے ہیں جی یہ آپس میں مولوی لڑتے ہیں, مولویوں کا دماغ خراب نہیں ہے کہ مولوی لڑتے ہیں. مولوی جناب پاگل نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جد بولیے تو پھر بھانبڑ مچتا ہے, اگر ہم بولے تو آگ چلتی ہے, بھانبڑ مچتے ہیں پھر, اور نہ بولیں تو ایمان خراب ہوتا ہے, اللہ کے مجرم بنتے ہیں.
لہذا جو مرضی کوئی کرتا رہے، آپ کو میرا اس منبر کا فرض تھا کہ آپ کو بتائیں۔ آج کے بعد یہ سننے والے غور سے سنو، کسی ایرے غیرے نتو غیرے کے قرآن مجید کے ترجمے کو بے شک عزت و ادب اور احترام کے ساتھ لا کے تم اس مسجد میں میرے پاس آ کر جمع کرواؤ، اور ہر آدمی اپنے گھروں میں اور جہاں بھی وہ ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ ترجمہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ترجمہ پڑھے۔ کون سا؟ کنز الایمان۔ کون سا ترجمہ پڑھے گا؟ کنز الایمان شریف کو ترجمہ پڑھے۔ اور اگر نہیں تو پھر ان سوالوں کے جواب تیار کرو، پھر کیا جواب ہیں تمہارے پاس؟ اور یہ جو سعودیہ سے آنے والی تفسیر ہے، یہ اصل فرقہ واریت یہ پھیلا رہی ہے۔ کیا یہ فرقہ واریت نہیں ہے؟ اس کے صفحہ نمبر 1069 سورہ نمل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو نبوت ملنے سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا لانتی، تو کہتا ہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا، وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ میرے نبی تو فرماتے ہیں میں تو ماں کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ کے اوپر چلتی ہوئی قلم کی آواز کو سن رہا ہوتا تھا۔ آپ جب گزرتے تھے آپ کی والدہ پہ درخت سلام کر کے کہتے تھے او رسول اکرم کی ماں تمہیں سلام ہو۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تو تب مرتبہ ختم نبوت پہ فائز تھا کہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ ہاں تو کیا سمجھتے ہو جنا وہ حضور کو جی اچانک انہیں پکڑ کے نبی بنایا گا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ایک محلے کا کونسلر بنتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں بننے لگا ہوں، اور تو جو کائنات کا سب سے بڑا منصب نبوت ہے، اس کی دعوت تو کہتا ہے کہ بس اچانک پکڑ کے رب نے نبی بنا دیا۔ تیرا تو یہ نظریہ لوگوں کے ذہنوں میں جائے گا کہ بس اس کا مطلب ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے نبی بنا دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت، حالانکہ قرآن کہتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے اس نبوت کے گوہر اور نبوت کے موتی کو کس سیٹ میں جا کر ڈالنا ہے اور رکھنا ہے، اور کہاں اس نے نبوت کا منصب عطا فرمانا ہے۔ یہ ہے قرآن اور حدیث کا فہم۔ حضرات، اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے اور فخر کرتا ہوں میں، اللہ کا کرم ہے کہ میرے سننے والا جاہل یا نہیں بیٹھا ہوتا۔ میرے سامنے اللہ کا کرم ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان کالجز یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس اور اچھے عہدوں پہ آپ لوگ فائز ہونے والے لوگ اور ایجوکیٹڈ لوگ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو۔ اس لیے یہاں تک ممکن ہو آگے اس دین کی تبلیغ کرو، اس میسج کو عام کرو، جتنا ممکن ہو اس بیانات کی کیسٹیں اور یہ چیزیں آگے پہنچاؤ لوگوں کو، تاکہ انہیں یہ مفت کی تفسیریں پڑھنے کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہی علم کی دنیا کا نیر تاباں، قرآن فہمی کا وسیع و عریض ملکہ رکھنے والا، عاشقوں کا امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، اسی سفر المظفر کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اکابر کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد